کلام میں سے امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت مبارکہ کو ہم تلاوت کا حصہ بنائیں گے۔ خدا کے کلام میں ہمارے لیے اس طرح رقم ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ سب بولے آمین۔ خدا کی کلام کی اس ورس کو جو آج ہم نے تلاوت کا حصہ بنایا ہے، تو خدا کے کلام میں سے امثال پہلے باب اس کی 8ویں آیت پر آج ہم غور کریں گے۔ لکھا ہے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ یہ تربیت کیا چیز ہے؟ تربیت کے معنی جو ہے نا، یہ پالنا پوسنا، پرورش کرنا، تعلیم دینا، تہذیب سکھانا اور تعلیمی اخلاق سے واقفیت دلانا کے زمرہ میں آتا ہے۔ اور جو لوگ تربیت پذیر ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر تربیت کا اثر موجود ہوتا ہے۔ تربیت لینے والے، تربیت پذیر ہونے سے مراد ہے تربیت کے اثر کو لینے والے، اصلاح کو قبول کرنے والے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تربیت کو فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ تربیت پر کچھ اس طرح لگاؤ نہیں رکھتے جس طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگاؤ۔ جو باتیں اخلاقی اعتبار سے، جو باتیں ہمیں تعلیمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے کچھ سکھانے کے لیے، ہماری زندگی کی نگہداشت کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے ان باتوں پر دھیان دینا ہے، اثر پذیر ہونا ان سے، اخلاقی اعتبار سے کچھ سیکھنا ہے۔ اور اگر ہم تورا شریف کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو شریعت کی کتاب خروج اس کے 20ویں باب کی ورس نمبر 12 کے اندر لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ سب بولے آمین۔ یعنی شریعت میں یہ سکھایا گیا ہے، شریعت میں یہ چوتھا حکم ہے جس میں سکھایا گیا کہ تو نے اپنے والدین کی کیا کرنا ہے؟ عزت کرنی ہے۔ ہم مدرس ڈے بناتے ہیں، ہم فادر ڈے بناتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے باپ کی نصیحت یا تربیت پر کان ہی نہیں لگاتے تو یہ فادر ڈے یہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بن جائے گا۔ کہتے تو ہیں آسمان کا خدا ہمارا باپ ہے، وہ کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت، میرے ڈر خوف کہاں؟ شریعت ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے کیا ہو؟ ابھی قوم بنی اسرائیل ملک موعدہ میں نہیں پہنچے، وعدہ کی سرزمین پر نہیں پہنچے، ابھی بیابان کے اندر ہی ہیں، بیابان کے اندر ہی جا رہے ہیں، صحراؤں میں ہیں، ریگستانوں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، تو بیابان میں خدا ان کے ساتھ کلام کر رہا ہوں۔ اور کوہ سینا پر خدا نے مقدس موسیٰ کو شریعت دی کہ یہ میرے لوگوں کو سکھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ لمبی عمر پائیں، عمر درازی کو حاصل کریں، تو وہ اپنے پیرنٹس کی کیا کریں؟
عزت کا. شریعت میں تو یہ چوتھا حکم ہے، لیکن اگر ہم فضل کے عہد میں دیکھیں، نئے عہد میں دیکھیں تو افسیوں کا خط اس کا پہلا باب، چھٹا باب سوری، اس کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا لکھا ہے، اے فرزند خداوند میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر، کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے تاکہ تیری عمر زمین پر کیا ہو، دراز ہو، تیرا بھلا ہو. آمین. ہر شخص بھلائی چاہتا ہے، اور دنیا جو ہے یہ ریسرچ کر رہی ہے، کھوج لگا رہی ہے کہ کس طرح ہماری بہتری آئے، کس طرح ہم اپروچ میں چلے جائیں، کس طرح ہم قابل بن جائیں، کس طرح ہم دنیا میں بڑی بڑی عمدہ چیزوں کو حاصل کریں، بڑے بڑے مقاصد کو سار کریں، اور بڑے بڑے گول جو ہم نے اچیو کیے ان کو پورا کر پائیں. اور بڑے ایسے لوگ ہیں جو جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. کاج کیا ہے؟ اگر ہم یسوع مسیح کے شاگردوں پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، کتنے یسوع مسیح کے شاگرد تھے؟ 12. آواز آئیے پیچھے سے 12. بڑی تعداد تھی شاگردوں کی، 70 بھاگ بھی گئے تھے سخت باتیں سن کر. لیکن ان 12 پر ہی ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو موسٹلی ڈسائپل جو تھے، موسٹلی شاگرد جو تھے، وہ جوانی میں شہید ہو گئے. اور ایک ایسا شخص بنام یوحنا. یوحنا نے بہت زیادہ عمر پائی ہے، 90 سے بعد عمر ہے اس کی. کاج کیا ہے؟ یوحنا کی زندگی میں وہ روحانی پہلوؤں کا بخوبی مطالعہ کیا جا سکتا ہے جب یسوع مسیح اپنا زمینی سفر کمپلیٹ کر جانے کے بعد اس اتم منصوبہ کو، کچھ اچھی پلاننگ کو جس کے لیے وہ دنیا میں آئے تھے. کلام یسوع مسیح کے منہ کے لفظ ہیں، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. میں اپنے بھیجنے والے یعنی باپ کی مرضی کو کیا کرتا ہوں؟ پورا کرتا ہوں. تو جو احکام، جو ذمہ داریاں کے بیٹا ہونے کے ناطے یسوع مسیح کے سپرد کی گئی، انہیں بڑی ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ گزارا. اور جب وہ اپنے آپ کو رضا کرانہ طور پر کوہ کلوری پر مصلوب ہونے کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اپنی ان ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے جو ایک انسانی بیٹا ہونے کے ناطے یسوع مسیح کے سپرد تھی. صلیب پر یسوع مسیح نے ان ذمہ داریوں کو نبھایا. قدسہ مریم کے حالات زندگی پر غور کرتے ہوئے یسوع مسیح، بے شک یسوع مسیح کے اور بھی بہن بھائی تھے. اگر آپ بائبل کو پڑھنے والے ہیں تو نئے عہد نامہ کے جو یعقوب کا خط، یہودا کا خط ہے، یہ یسوع مسیح کے بھائیوں کے نام ہی ہے. لیکن چونکہ اس وقت جب یسوع مسیح رضا کرانہ طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے مصلوب ہونے کے لیے، تب یعقوب اور یہودا، یہ جو یسوع مسیح کے ریئل بھائی ہیں، بدنی بھائی ہیں فزیکلی طور پہ، یہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تھے، نہ یسوع مسیح کی تعلیم کو قبول کرتے تھے. اس لیے یسوع مسیح بحیثیت کامل خدا، کامل انسان ہونے کے ناطے کے ساتھ ساتھ ایک فرما بردار بیٹا ہونے کے ناطے انہوں نے دیکھا کہ میری ماں اتنی پاکیزہ خاتون ہے، اور جب میں دنیا میں سے جس پلان، جس منصوبہ کو میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے تحت میں آسمانی خدا کے بعد یعنی اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں گا، تو پھر میری ماں پر بھی کچھ مشکلات آئیں گی. تو جاتے وقت اپنی ساری خاندانی ذمہ داریاں یسوع مسیح نے صلیب پر پوری کی ہیں، اور یوحنا سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور ماں سے مخاطب ہو کر کہا دیکھ تیرا یہ بیٹا یہ ہے. اور لکھا پھر اسی دن سے وہ بیٹا اس کو اپنے گھر لے گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ذمہ داری یوحنا کے سپرد کی، تو یوحنا نے بھی ایک روحانی بیٹا ہونے کے ناطے، وہ مقدسہ مریم کے اتنے عطر سے پیدا نہیں ہوئے تھے، مقدس یوحنا کی بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے اسپرچول بیٹا ہونے کا ثبوت دیا. آمین.
اور خدا نے شرعی اعتبار سے جو حکم شریعت میں چوتھا حکم لاگو کیا تھا نا، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، تو زمین پر تیری عمر دراز ہوگی. تو یہ وہ حکم، یہ وہ کلام یوحنا کی زندگی میں پورا ہوا. اور سب شاگردوں میں سے سب سے زیادہ عمر پانے والے یوحنا ہیں. اور آج اگر کوئی بیٹا یا بیٹی نافرمانی کرتی ہے تو مت خیال کرے کہ وہ پوری عمر رسید کرے گی. بڑے ایسے لوگ ہیں جو جوانی میں مر جاتے ہیں، کچھ سوسائڈ کر لیتے ہیں، کچھ کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں، کچھ راستوں میں مر جاتے ہیں، کچھ منزل پر پہنچ نہیں پاتے. آخر پرابلم کیا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں سکھا ہے جب تک ہم اوبیڈینٹ نہیں ہوں گے، پورے فرما بردار نہیں ہوں گے، اپنے والدین کی پوری عزت نہیں کریں گے، تب تک ہم روحانی جسمانی برکات سے محروم رہیں گے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم آسمان کے خدا کی باتوں پر توجہ دیں، کلام پر توجہ دیں، تاکہ ہم پوری عمر کو ریسیو کریں. دیکھیے، جو والدین ہمیں زمین پر لانے کا سبب اور ذریعہ ہیں، اگر ان کی ہم عزت نہیں کرتے، بد نصیب بد وقت ہیں وہ بچے جو اپنے پیرنٹس کی عزت نہیں کرتے، اپنے پیرنٹس کو پراپر جواب دیتے ہیں. جہاں میں خدا کے مذہب پر کھڑا ہو کے ان کی زندگی پر لعنت نہیں کر رہا، بلکہ بائبل کے مطابق ان کی چھانٹ پیٹ کر رہا ہوں کہ بد وقت ہیں وہ بچے. فارسی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جو اپنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ عورت میرے خیال میں ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی. شاید میرے استاد محترم تھے، میڈیکل میں میرے استاد تھے، چائلڈ اسپیشلسٹ تھے. ان کی ایج کافی زیادہ ہو چکی تھی. جب ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تو تب وہ خود 55 سال کے راؤنڈ اباؤٹ تھے. تو جب ہم نے ملے تو وہ گلے مل کے بڑا روئے، کہنے لگے یار آج میرے پیچھے سے دعائیں اٹھ گئی ہیں. میں نے یہاں تک جو کامیاب سفر کیا، اس میں میری ماں کی بڑی ایفرٹ شامل تھی، میری ماں کی دعاؤں کا بڑا راز تھا. لیکن آج میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میرے پیچھے اب دعائیں کرنے والا دوسرا بندہ. اگر ہم ان والدین کی عزت نہیں کرتے تو آسمان کا خدا جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کی عزت کر سکتے ہیں؟ کرنتھس کا خط میرے ساتھ نکالیے گا، کچھ تعلیمی باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. خدا کا کلام ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے. نیا نامہ میں پہلا کرنتھس اس کا 3 باب، اس کی آیت مبارکہ 8ویں آیت مبارکہ سے ہم، بلکہ 9ویں آیت مبارکہ سے ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے. لکھے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی ہو. کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اور تم خدا کی کیا ہو؟ کھیتی ہو. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور خدا کی عمارت ہو، میں نے اس توفیق کے موافق جو خداوند نے مجھے بخشی تمام عمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے. بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے. مقدس پالوس کرنتھس کے لوگوں کو خط لکھتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے آسمان کے خدا کی ان بنیادی تعلیمات پر زندگی کیسے بسر کرنی، آپ نے روحانی متن میں کیسے آگے بڑھنا ہے. اور لکھا کہ ان کے سوا اس نیو کے جو بڑی ہوئی ہے اور یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا. اور اگر کوئی اس نیو پر سونا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردا رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو کیا کرے گا جی؟ بتا دے گا. اور وہ آگ خود ہر ایک کام آزمانے گی کہ کیسا ہے
جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ کیا کرے گا جی؟ اجر پائے گا. اور آگے لکھے اور جس کسی کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر بڑے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کی تعلیم کو، جو ببلیکلی باتیں ہیں ان کو توڑ موڑ کر بیان کرتے ہیں اور اپنا ردا اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی مرضی اچھی سے اچھی بات آپ امیزش کر کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ان کے کام کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے. کہ تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو. میں پرمیشن نہیں دیتا. خدا کہتا میں پرمیشن نہیں دیتا تم خدا کے مقدس کو کیا کرو؟ برباد کرو. اس لیے بڑا ضروری ہے آسمان کے خدا یعنی اپنے آسمانی باپ کی باتوں پر عمل کریں، اس کی تعلیم پر توجہ دیں اور ایسے کام کریں کہ ہم آسمان کے خدا کو پسند آئیں اور ہم بادشاہی میں داخل کیے جائیں. بڑے ایسے لوگ ہیں جو آسمان کے خدا کی تعلیم کو سمجھتے نہیں ہیں، باپ کی تربیت کو ایکسپٹ نہیں کرتے، باپ کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، باپ کے فرمان کو بجا نہیں لاتے. کیا میرے بیٹے باپ کے فرمان کو بجا لا ملتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا عزت کے ساتھ آسمانی باپ کے حضور جائیں اور عزت کے ساتھ آسمانی بادشاہی میں داخل کیے جائیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے. میرے ساتھ دیکھیے گا دوسرا پترس اس کا پہلا باب. ہم کیسے خدا کے ساتھ اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ دوسرا پترس اس کا پہلا باب آیت نمبر 10 اور 11 کو ہم دیکھیں گے. لکھا ہے پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند منجی یسوع المسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. کیسے داخل کیے جاؤ گے؟ کچھ رسوائی کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. جیسا کہ ہم نے کلاسز کے کام میں پڑھا نا، وہ بچ تو جائیں گے مگر جلتے جلتے. ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جلتے جلتے داخل نہیں ہونا. آسمان کے خدا کی وفاداری کرنی ہے، آسمان کے خدا کی فرما برداری کرنی ہے تاکہ ہم عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں. تو یہ تب ہی پاسبل ہوگا اگر آپ زمین پر رہتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے، آسمان کے خدا کی وفاداری کریں گے اور اس سے پیش کر کے آپ آسمان کے خدا کی وفاداری کریں. زمین پر بھی جو نظام آپ کو دیا گیا ہے اس کی فرما برداری کرنا آپ پر واجب ہے. کلام میں لکھا ہے خدا کے خادم دو چند عزت کے، اگر باپ کی بات ایک دفعہ مانتا ہے تو روحانی باپ کی 2 دفعہ ماننی آپ پر واجب ہے. بٹ ایسا نہیں ہوتا. کیا بات ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ اس لیے ہوتا کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے. اگر آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے نا تو پھر یاد رکھیے گا کل کو جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کی فرما برداری نہیں کریں گے. ہمیں تو بڑا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آنے والی نسلیں، اب شریعت میں جو حکم ہم نے پڑھا تھا نا، اس ملک میں جو تیرا خدا تجھے دے گا تیری عمر دراز ہوگی. اب اس ملک میں پہنچے نہیں تھے اسرائیلی،
ابھی بیابان میں ہے، ابھی راستوں میں ہے، صحراؤں میں ہے، جنگلوں میں ہے، ویرانوں میں ہے، ابھی اس وعدہ کی سرزمین پر نہیں پہنچے، لیکن بیفور ٹائم خدا انڈیکیٹر دے رہا ہے، الارم بجا رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو نا وہاں جاؤ تو عمر دراز ہو۔ آپ کو پتا ہے وہاں کتنے لوگ پہنچے تھے؟ یسوع اور کالب کے علاوہ کوئی نہیں تھا پہنچا، سارے بیابان میں۔ وجہ کیا تھی؟ بگ پرابلم، کیا پرابلم تھی؟ اتنی بڑی پرابلم کیا تھی کہ وہ سارے کے سارے آرام میں داخل نہیں ہو پائے؟ وجہ کیا تھی؟ نافرمانی۔ پیچھے سے آواز آئی ہے بت پرستی تھی، بت پرستی نافرمانی کی زمرہ میں آتی ہے، کیونکہ پہلا حکم یہی ہے تو خدا کے حضور کسی صورت اور مورت کو سجدہ۔ تو اسرائیلیوں میں یہ بات تھی جب موسیٰ مقدس موسیٰ کو سینہ پر سے شریعت یعنی وہ لوہے لے کر نیچے اترے تو نیچے قوم نے بچڑا بنایا ہوا تو وہ بت پرستی کر رہے تھے اور خدا کو یہ بات پسند نہ آئی، تو غصہ آیا مقدس موسیٰ کو اور انہوں نے وہی لوہے اوپر سے نیچے پھینک دی۔ کیا ہونا؟ نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو ابدی بادشاہی میں داخل ہونے سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ آمین۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے، میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کا اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنے مرتبے اپنے مقام کو پہچانے جہاں پر آپ نے کل کو کھڑا ہونا ہے، اور جب آپ وہاں کھڑے کیے جائیں تو آپ شرمندہ نہ ہوں۔ آپ کسی کو آواز دیں کوئی آپ کی بات ہی نہ سنے، آپ کسی کو بلائیں کوئی بات ہی نہ سنے۔ وجہ کیوں نہیں بچے بات سنتے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہم نے بھی کبھی ماضی میں ایسا کیا ہوگا جس کے باعث یہ کچھ ہو گیا۔ اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ عبرانیوں کی خط میں لکھا اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جیسا کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں کیا اور وہ مر گئے۔ اگر چاہتے ہیں درازی عمر تو اس میں ایک بڑا راز ہے اور وہ ہے والدین کی فرمانبرداری۔ خدا یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔